کیا مردے انتقام بھی لے سکتے ہیں یا صرف یہ افسانوی باتیں ہیں؟ کیا آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ لیکن مردے کی انتقام لینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور یہ کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے؟ آئیے آج ہم آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ سناتے ہیں۔ یہ 15 سال پرانا قصہ ہے۔ ان دنوں آصف اور رضوان میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں وہ انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، ڈیئر اسٹوڈنٹ، کل سے 2 چھٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اسلامی تہوار کے سلسلے میں ان 2 چھٹیوں کے بعد میں نے آپ سے پورے انسانی ڈھانچے کا ٹیسٹ لینا ہے۔ گھر آ کر آصف اور رضوان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی کی ہڈیوں کے نام اور ساحت واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتاب کھولے انسانی ڈھانچے پر لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے تھے کہ اچانک آصف بولا، اگر ہم کہیں سے ایک انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے کھوپڑی کی ساحت کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ آصف کی تقریر سننے کے بعد رضوان بھی اس بات پر مان گیا کہ اگر کسی جگہ سے کھوپڑی مل جائے تو ان کو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی۔ چند منٹ بعد رضوان نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کا انٹرنیٹ بند کرتے ہوئے بولا، تو ڈاکٹر آصف صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ بازار میں تو فروخت ہوتی نہیں، تو میرے سویٹ دوست یہ آئے گی کہاں سے؟ آصف بولا، اس بات کا تو یہی حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کے گورکن سے رابطہ کیا جائے۔ وہ میرا تھوڑا بہت واقف بھی ہے۔ لہٰذا گورکن سے رابطہ کیا گیا اور بہت منت سماجت کے بعد گورکن کھوپڑی قبر سے نکالنے پر رضامند ہو گیا۔ اگلی رات گورکن نے ایک قبر سے کھوپڑی نکال کر رضوان اور آصف کے حوالے کر دی۔ آصف کھوپڑی لے جانے پر رضامند نہ ہوا کہ میرے گھر پر الماری وغیرہ موجود نہیں ہے یا اس کو لوک نہیں لگ سکتا، لہٰذا یہ طے ہوا کہ رضوان کھوپڑی لے جا کر کسی خفیہ جگہ چھپا دے گا جہاں گھر والوں کی نظر نہ پڑے۔ رضوان ڈرتے ڈرتے کھوپڑی گھر لے آیا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا اس کے گھر میں بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کا بھتیجا سیڑھیوں سے گرا اور اس کا سر پر بہت بری چوٹ آئی۔ اس نے سوچا یہ سب کچھ کھوپڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے آصف کو فون لگایا اور اس سے کہا کہ میرے گھر میں بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کھوپڑی کی وجہ سے ہے۔ آصف رضوان کا مذاق اڑانے لگا اور اس نے کہا، تم کون سی صدی میں جی رہے ہو، یہ سب ڈرامائی باتیں ہیں، اور فون بند کر دیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی۔ اس کا بھائی جھنجھلاہٹ میں رضوان کو آواز لگا رہا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو پوچھا، کیا بات ہو گئی؟ اس کے پوچھنے پر رضوان کے بھائی نے بتایا وہ آصف کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ رضوان یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اسے ایسا لگا کہ وہ کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بھائی نے اسے بتایا کہ اس کی کمرے کا پنکھا آصف کے اوپر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر بہت بری چوٹ آئی اور موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ رضوان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ سب کچھ اس کھوپڑی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتفاق دیکھے آصف کا جنازہ بھی اس کی قبرستان میں ہوا جہاں سے 24 گھنٹے پہلے کھوپڑی نکال کر لے گیا تھا، اور اس کی قبر بھی اسی کی تار میں تھی جس کے شروع میں آصف اور رضوان ایک پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کر لے گئے تھے۔ آصف کے جنازے پر رضوان کو تو نہ لے جایا گیا کہ بے پناہ صدمے سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ آصف کی المناک موت لوگوں کے لیے تو پنکھا گرنے سے ہوئی تھی، مگر صدمے سے گمسم رضوان اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ پنکھا بھی مردے کے انتقام کی وجہ سے گرا تھا، اور گرا بھی ٹھیک اسی جگہ تھا، یعنی کھوپڑی پر۔ مردے کی بھی وہ کھوپڑی ہی نکال کر لائے تھے۔ آصف کی موت کے 3-4 دن بعد رضوان کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو اس نے کھوپڑی والا تھیلا الماری سے نکالا۔ تب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ سے روشنی سی نکل رہی ہے۔ اس نے باہر آ کر بائک سٹارٹ کی، گھر والوں سے بہانہ بنا کر قبرستان والی سڑک کی جانب آ گیا۔ قبرستان میں آ کر اس نے جب گورکن کو تلاش کیا تو معلوم ہوا وہ قبرستان کے جنوبی کونے میں کام کر رہا ہے۔ رضوان کا یہ پروگرام تھا کہ آج وہ کھوپڑی دے جائے اور 3-4 دن تک آ کر آصف کی قبر پر بیٹھ کر کافی دیر قرآن پاک پڑھے تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ رضوان نے گورکن کو کہہ کر دوبارہ کھوپڑی اسی قبر میں رکھوا دی جہاں سے اس نے نکالی تھی، اور سکون کا سانس لیا۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔